وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام اور میری پیاری ماں بہنوں اور میرے ہم عمر بھائی اور بہنوں، آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے حب صحابہ رضی اللہ عنہم۔ جناب صدر، بزرگان ملت اور عزیز ساتھیوں، حب صحابہ دل میں نہیں ہے تو دوستو، حب صحابہ دل میں نہیں ہے تو دوستو، انصاف کرنا پاؤ گے حب نبی کے ساتھ۔ قرآن مجید کی اس سورت میں جس کا نام فاتحہ، صافیہ، کافیہ، سب المثانی ہے، اور جس کا پڑھنا ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے، اور جس میں قرآن کی تعلیمات تمام بنیادیں موجود ہے، اس سورت میں بندہ اپنے خالق مالک حاکم سے درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اے ہمارے پروردگار عالم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں صراط المستقیم پر چلا دے، ہمیں راہ راست پر قائم رکھ، ہمیں فکر و نظر میں، اخلاق و اعمال میں، مذہب، سیاست، معاشرت اور معیشت میں، نجی پرائیویٹ زندگی کے اجتماعی میدانوں میں، انفرادی زندگی کے گوشوں میں اسلام کی راہ پر چلا دے، حق کی راہ پر جما دے، اے ہمارے پالنہار، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ ساتھیوں، یہ ہے وہ دعا جو ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے پیدا کرنے والے بادشاہ ارض و سماء سے مانگتے ہیں، اور ہمارا خالق ہمارے سامنے پورا قرآن رکھ دیتا ہے کہ اے میرے مخلص بندے، یہ ہے تیری دعا کا جواب، تیری زندگی کا دستور یہ ہے، اب تجھے کفر و شرک اور الحاد کے فلسفوں، نظریے اور نظاموں میں بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمیونزم، سوشلزم، سیکولرزم، لادینت اور بے دینی، ہر ایک سے تجھے نجات مل جائے گی۔ اے بندہ، میری کتاب پڑھ، اس میں تیرے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں پوشیدہ ہے۔ اسی کے مطابق اپنی انفرادی سیرت کو ڈھال، اور اسی کے مطابق اپنی گھریلو زندگی کو بنا، اور سیدھا اسی کے مطابق اپنے سماج اور سوسائٹی کی تعمیر کر، اور اسی کے مطابق اپنی حکومت اور اسٹیٹ قائم کر۔ دوستو، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور معاشرہ ہے، کامل رہنمائی اور مکمل ہدایت نامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے صرف یہی نہیں کہ ہمیں راہ راست دکھائی ہے، بلکہ اس نے ہم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ تاریخ میں ہمارے بے شمار بندے گزرے ہیں جنہوں نے ہماری ہدایت کے مطابق اپنی تزکیہ نفس، اصلاح سیرت، تعمیر اور معاشرہ قیام، حکومت کے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہی کی ڈگر اختیار کرو، انہی کے نشانات قدم پر گامزن رہو۔ رب کا اکرام جانتے ہو، یہ بزرگ ہستیاں کون ہیں؟ قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے، وہ عظیم ہستیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین تھے۔ نبیوں کے بعد ان سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب یا صدیق تھے، یا شہداء تھے، یا صالحین تھے۔ نبیوں کے بعد جن کے راستے پر چلنے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اس لیے سار کا یہ کہنا بالکل بجا اور حق ہے، حب صحابہ دل میں نہیں ہے تو دوستو، حب صحابہ دل میں نہیں ہے تو دوستو، انصاف کرنا پاؤ گے حب نبی کے ساتھ۔ حاضرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الصحابی قال النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر ایمان، اسلام اور تقوی اور احسان کی کندیلیں روشن کی، ایثار و قربانی کے روشن مینارے قائم کیے، کعبہ اور مسجد حرام بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تھے عرب کی 12 لاکھ مربع زمین اسلامی حکومت کا جھنڈا جن عظیم ہستیوں نے لہرایا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ غیر اسلامی قوانین کے بجائے اسلامی قانون اور انسانی حکمرانی کے بجائے الہی حکمرانی کا زندہ جاوید کارنامہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جن کفن بردوشوں اور سرفروشوں نے انجام دیا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حب صحابہ دل میں نہیں ہے تو دوستو، حب صحابہ دل میں نہیں ہے تو دوستو، انصاف کرنا پاؤ گے حب نبی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔